بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو عبدالخالق کی بیڈیرا پر خوش آمدید۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ یا تہذیب یافتہ ممالک جہاں پر صدارتی نظام رائج ہے یا پارلیمانی نظام رائج ہے، وہاں پر حکومت آئین کے مطابق ہی چلتی ہے۔ حکومت کو جو ہے عوام نے منتخب کیا، منتخب ہونے کے بعد ایک ٹائم پیریڈ جو کہ آئین کہتے ہیں اس کے تحت حکومت رہے گی۔ حکومت کا ٹائم مکمل ہونے کے بعد حکومت گھر چلی جائے گی اور الیکشن ہو جائیں گے۔ یہی نظام پارلیمانی بھی ہے اور یہی طریقہ کار صدارتی نظام کی طرح بھی رائج ہے۔ لیکن وطن عزیز میں چونکہ ہے تو پارلیمانی نظام رائج، لیکن معاملہ کچھ الٹا ہے۔ یہاں پر ملکی یا ریاستی معاملات سے زیادہ ذاتی معاملات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آئین سے زیادہ سیاسی معاملات کو دیکھا جاتا ہے، آئین پر سیاست کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح آئین کہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہو جانا چاہیے، لیکن وطن عزیز میں ایسا نہیں ہو رہا۔ 90 روز تو ہونے والے ہیں لیکن الیکشن نہیں ہو رہا۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے جناب وجہ یہ ہے کہ تمام تر معاملہ جو ہے ذاتی اور سیاسی مفادات کا ہے۔ اب جناب عمران خان صاحب نے جس وقت حکومت کی اپنی تحلیل کی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی، کیا تھا؟ ایک سیاسی مقاصد تھے، ایک ذاتی مفادات کو مد نظر رکھا گیا۔ انا تھی کہ نہ بھائی آپ نے میری یہ شرائط نہیں مانی، میں اسمبلی تحلیل کر رہا ہوں، اور اسمبلی عمران خان نے تحلیل کر دی اور ایک بحران کو جنم وہاں سے لیا۔ وہ بحران اس قدر پھیل گیا کہ ابھی تک ملک میں الیکشن کی تاریخ فائنل نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے، صدر مملکت نے یا الیکشن کمیشن نے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کو اسی وقت پکڑ لینا چاہیے تھا، لیکن کیا معاملہ تھا کہ وہاں بھی عمران خان صاحب کے سہولتکار تھے جنہوں نے ان سے پوچھنا تھا کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کیا کیا، کیوں کیا، لیکن خیر سہولتکار تھے، انہوں نے جو ہے اپنے مفادات کو دیکھا، عمران خان کے مفادات کو دیکھا اور عوام کے مفادات جو ہیں وہ گئے۔ اور پھر پی ڈی ایم نے بھی اپنا دور حکومت مکمل کر کے شہباز شریف نے بھی اپنی حکومت تحلیل کر دی۔ حکومت تحلیل ہونے کے بعد یہی تھا کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، لیکن شہباز شریف کے دور حکومت میں ہی جو ہے اجلاس ہوا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیا الیکشن جو آنے والا الیکشن ہوگا وہ نئے حلقہ بندیوں کے تحت ہوگا۔ اب بھائی یہ معاملہ تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے کہ اداروں کو کبھی جو ہے ڈوگر صاحب کے معاملے میں الجھا رکھا ہے، کبھی کس کے ڈوگر صاحب سی سی پی او کے معاملے، تو کبھی کس معاملے میں۔ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کو حکم دیا جاتا کہ آپ فی الفور جو ہے وہ مردم شماری مکمل کروائیں، مکمل ہو چکی ہے تو چند دنوں کے اندر اندر اپنا تمام تر کام کاج چھوڑیں اور صرف حلقہ بندیوں کی طرف جو ہے چلے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب بھائی یہ کہا جا رہا ہے کہ نومبر کے آخر تک حلقہ بندی مکمل ہو جائیں گی، اور آج جو ہے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل پڑا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرف سے بڑا حکم آیا ہے، اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کل تک جو ہے الیکشن کمیشن اور صدر بیٹھ کر ایک تاریخ ڈیسائیڈ کر لیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کا ٹائم دیا گیا کہ 11 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے، جبکہ اب معاملہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کے بھی اختیارات ہیں، ان تاریخ تو انہوں نے اناؤنس کر لی۔ تو اب اس حوالے سے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ دونوں بیٹھ کر جو ہے معاملات طے کریں، لیکن بہت سے اور بھی اس معاملے پر اور بھی قانونی پیچیدگیاں نکلتی ہیں کہ اگر صدر صاحب نے جو ہے معاملہ کچھ اوپر نیچے کیا تو پھر کیا ہوگا۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہم عوام کی حق کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور عوام کی حق کی حکمرانی پر چند لوگوں کی خواہشات یا ذاتی مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔